مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو، السلام علیکم. دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ الصلوۃ والسلام. 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before کرائسٹ، BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہو گئی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہیں ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا،
نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا. یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے. حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے. وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے. لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹنٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں. انہیں ذلیل کیا گیا. شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا. جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی، جیوٹ گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے. بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا. فلسطین سے نکال دیے گئے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، انہیں اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو. یہ آپ کے علم میں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے
جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ